اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے پہاڑ ہلنے لگا مگر کیوں۔ ناظرین، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے مقدس پہاڑوں میں ایک مبارک اور محب رسول پہاڑ جبل احد ہے جو دور سے دیکھنے میں سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا اسے انعام یہ ملا کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احد جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جبل احد کو تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد جیسا تاریخی معرکہ رونما ہوا، نیز سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات بھی اسی کے دامن میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ احد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جبل احد کی وجہ تسمیہ اس کا یکتا پن اور مدینہ کے سلسلہ ہائے کوہسار سے بالکل علیحدہ ہونا ہے۔ اس کا محل وقوع سطح سمندر سے 100 میٹر بلندی پر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے شمالی جانب شہر نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور واقع ہے اور تقریباً 5 میل کے رقبے میں مشرق سے مغرب تک سیدھا پھیلا ہوا ہے۔ مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کے علاوہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ کا ایک خاص وصف ہے جو اسے دیگر جمادات یعنی بے جان چیزوں سے ممتاز کرتا ہے۔ لہذا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد پر تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جمنا فرحت اور سرور یعنی خوشی کے وجہ سے تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یارہاں نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ خوشی میں وجد کرنے لگا اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے قدم آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے ولی ساری خلقت کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے، جب تم اس پر گزرو تو اس کے درخت سے کچھ کھا لو اگرچہ اس کے کانٹے ہی ہوں۔ پھر نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم احد پر آؤ تو اس کے شہداء کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اس کے درختوں سے میوہ کھایا جائے اور اگر نہ ملے تو اس کے صحرا کی گھاس ہی بطور تبرک حاصل کر لی جائے کہ حضرت سیدتنا زینب زوجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد سے کہا کرتی تھی کہ تم احد پر جاؤ اور میرے لیے وہاں کی جڑی بوٹیاں لایا کرو اور اگر نباتات نہ ہوں تو گھاس ہی لے آیا کرو۔ ناظرین، ان تمام روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ سے کتنا پیار فرماتے تھے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی اس پہاڑ سے کتنا پیار فرماتے تھے کہ وہاں کی وہ پھل کھانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر پھل نہیں ملتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا گھاس ہی کھا لو، وہ شفا والا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا محب بنائے اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے محب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔